جہاں ہم خطاب کرتے ہیں اس کا یہ اسٹک سرا سیدھی ہوتی ہے تو یہ ٹیڑھی کرتی ہے، بس اتنا سا کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ سوالات تو آپ سے بہت سے ہیں ایسے، لیکن ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پتہ چلے آپ کی عمر کیا ہے اور آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے اور کیا حاصل کی. اچھا، میری عمر اس وقت تقریباً 28 سال مکمل ہو چکی ہے، اور تعلیم میں نے ابتدائی اپنے قریبی انگلش گرامر اسکول میں حاصل کی. رائل گرامر اسکول، میرے سر خالد صاحب ہیں لاہور میں. جی بالکل قریبی ادھر جہاں میں رہتا ہوں لاہور میں. تو اس کے بعد مڈل کیا، پھر میں حفظ کیا. 5 مکمل کرنے کے بعد پرائمری کے بعد میں حفظ میں چلا گیا. پھر میں مڈل کیا، اس کے بعد پھر میں نے میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد پھر میں درس نظامی والی سائڈ پر آ گیا. تو پھر یہ سلسلہ جاری رہا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہت چیزیں تھیں. پنجاب یونیورسٹی میں ایک وہ ترکش لینگویج کے لیے گئے. اچھا جی، آئلٹس کے لیے بھی کہیں گئے. اسپیریئر کالج میں کچھ دن کے لیے تب آزمائی کرنے گئے. تو بہت ساری جگہیں ہیں. تو یہ لینگویجز کا کیا کوئی شوق تھا یا والد صاحب کا حکم تھا یا کیا؟ نہیں، اب ذاتی حیثیت میں شوق تھا. نہیں، آپ نے کہا نا ٹرکش لینگویج، اس کے لیے کیا اس کے لیے ذاتی شوق تھا. اس وقت ایک اردگان کا شورا تھا، تو اس وجہ سے وہ تو ابھی تک بھی ہے ویسے، ابھی دوبارہ وہ منتخب ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ذرا ترکی کے بارے میں جو کچھ ایک امت مسلمہ کے اندر جو بات مطلب ایک اٹھ رہی تھی کہ شاید ان میں بڑا دمخم ہے. ہم بڑا اپنے قریب محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا ہے. تو واقعی وہاں پہ جا کے یا ان کی باتیں سن کے، ایون ان کی وہ اگر آپ دیکھیں کیونکہ جو ڈرامے وغیرہ بھی آئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی ثقافت، ان کی تہذیب میں اسلام کی کہیں کہیں جھلک بہت گہری موجود، بہت گہری. اچھا، یہ تو اب ہوا کہ آل آف سڈن آپ بن گئے سربراہ، اپنی تحریک کے سربراہ بن گئے، اور یہ پورے پاکستان میں یہ پھیلی ہوئی تحریک ہے. ہر حلقے میں ان کے آپ لوگوں کے اچھے خاصے ووٹ ہیں. تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ نے تو زندگی کو کسی اور طرح سے سوچا ہوگا. خادم حسین رضوی صاحب جو تھے وہ زندہ تھے، آپ کسی زبان کو سیکھنے کا شوق رکھتے تھے، کبھی کچھ کر رہے ہوں گے. آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ اگر آپ اس طرح پوچھ لیں کہ زندگی کا آپ نے مقصد کیا بنایا، تو بڑے سوچنے کے بعد زندگی کا مقصد شہادت بنایا تھا. اچھا، بڑے سوچنے کے بعد. کیوں؟ مطلب کیا آپ کے پیچھے موٹیویشن کیا دی؟ علامہ اقبال. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کو پڑھ کے مطلب کہ کیا مقصد ہے زندگی کا، تو پھر یہی پوچھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو مومن چلا جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہی ہے زندگی. تو والد صاحب ویسے کیا کہتے تھے؟ آپ سب سے بڑے ہیں، تو والد صاحب آپ کو کیا کہتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ ان کی کیا خواہش تھی کہ آپ کیا؟ جی، ان کی خواہش یہ تھی کہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد عملی مسلمان بننا ہے. تو میرے عمل پر وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور پڑھائی میں جو میری سستی ہوتی تھی اس پر وہ میرے ساتھ ناراض بھی رہتے تھے. اور پھر لیکن جب عملی طور پر اور کچھ پڑھ کر چیزیں برابر بیلنس کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو پھر میرے سامنے تو نہیں، پیچھے سے کہتے تھے یار ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے سامنے نہیں؟ نہیں، میرے سامنے. اچھا، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ جب اپریشیٹ کرتے تھے اپنے بچوں کو اور پیار، اور اس میں کیا تھا؟ یا آپ کی دوستی تھی ان کے ساتھ، یا تھوڑا سا ایک احترام والا بھی ہوتا ہے معاملہ؟ میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک احترام والا معاملہ. بعض دفعہ میں جو دوستی کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ہوں. آپ کا کیا معاملہ تھا، تعلق کیسا؟ میرے والد گرامی، پھر استاذ، پھر میرے دوست، پھر میرے رہنما قائد، پھر میرے مرشد، اور پھر میرے یعنی کہ خلوت اور جلوت کے ساتھی. پھر مجھے ہر چیز، ہر رہنما، ہر چیز میں، ایک ہے سیاسی بیک گراؤنڈ میں ادھر رہنمائی، ایک ہے ہر میدان میں رہنمائی، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے بھی رہنمائی. زندگی کیسے جینی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے، تعلق داری کیسے، کس سے کیسے بات کرنی ہے ایک موڑ پر. تو پھر وہ خواجہ فرید نے کہا نا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی، تو وہ والا حساب. تو بہت زیادہ جب ان کو پیار آتا تھا آپ پہ یا دیگر بچوں پہ، تو کیا کس طرح سے اظہار کرتے تھے اس کا؟ بلا لیتے تھے پاس اور گھنٹوں بٹھاتے تھے. اچھا، گھنٹوں بٹھا کر پھر باتیں کرنی، اور اگر کچھ کہنا بھی ہے تو کسی کی نصیحت کے ساتھ کہنا ہے، یعنی کسی ڈائریکٹ نہیں کہنا کہ یار یہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ نہیں کہنا، بڑی نصیحت کے ساتھ کہنا. اور ان کا توکل پر جو تھا نا وہ بہت زیادہ تھا کہ ہم کوئی بھی بات اگر کرنی ہے، کسی بھی کوئی خواہش کا اظہار کرنا، تو کہنا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے سے انسان زیادہ آسانی کرتا ہے. اور پھر وہ ہمیں زیادہ جو ہے نا اس میں پرسنلی بٹھا کر جو وہ بزرگان دین اور جو لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کی زندگیوں کے بارے میں بہت زیادہ بتانا. یعنی کہ ہم نے بچپن ہی میں سے، یعنی کہ میری عمر شاید غالباً کوئی 7 سال ہوگی یا 6 سال ہوگی. تو ہمارے گھر اخبار تو ڈیلی آتا تھا، ہماری اردو وہیں سے اخبار سے. ہاں جی، اخبار سے. نہیں، والد صاحب کا حکم تھا یا شوق؟ نہیں، وہ ہمارے سامنے پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھنا شروع ہو گئے. اور یقین مانے 7 سال سے یا 6 سال سے، آپ کہہ لیں 7 سال سے بندی دایا ہوتی اخبار، پھول کلیاں، اور وہ تعلیم و تربیت اور وہ ایسی چیزیں ہمارے لیے
बच्चों की कहानियां ये वो जी, जी। बेचारा आपने जी, पढ़ा। जी, जी, वो सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे इर्तिका होता गया, फिर फूल कलियाँ से बाहर निकले, फिर लाइब्रेरी में चीज़ें देखी, अच्छा ये भी काम हमारी मतलब की है, तहज़ीबुल अत्फ़ाल हो गया, ये होगी, ये चीज़ें। तो फिर वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ मुयस्सर रही ना घर में, तो फिर जहाँ मसला आया या उनके सामने कोई लफ्ज़ बोला, तो उन्होंने उस पर इस्लाह कर दी। यानी मैं कहता होता था अक्सर कि मेरी ज़ुबान पर एक गलत नाम हो गया था कि ज़ुबान बेफ़िज़ूल चीज़ें, तो मुझे कहते थे अरे बेवकूफ़, बेफ़िज़ूल नहीं होता, या फ़िज़ूल होता है, अगर बेफ़िज़ूल हो जाए तो फिर वो तो ऐसी जो इस्लाह थी ना, वो घर में मौजूद थी। एक आम तासुर है कि वो बहुत गुस्से वाले थे, तकरीर लोगों ने सुनी होगी, इसी वजह से एक तासुर बन गया होगा। तो आम तौर पे आपके साथ अहले खाना फैमिली के साथ कैसे थे? बहुत मतलब शफीक और बहुत प्यार करने वाले और हर लिहाज से, लेकिन उनके हाँ अपने उसूल पर कमिटमेंट थी। वो उसूल के नीचे आकर तो वो फिर कहाँ पे ऐसा लगा आप जिंदगी में जब आपने होश संभाला कि यार ये मेरे वाले तो हैं, लेकिन यार ये अपने असूल पे खड़ा बहुत बड़ा आदमी है यार ये, यानी इस तरह से सोचता है ना बंदा। कोई कोई ऐसा वाकया हुआ? जी जी, जब मैं बीमार हुआ अच्छा। तो मेरी मतलब ज़ातिया सेहत ने भी हर एक को, जो वली आदमी होता है ना, उसको हर एक शख्स को ये लगता है कि ये मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। ठीक है। उसकी एक खासियत होती है, जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है ना, उसकी एक खासियत हो जाती है कि हर शख्स जिसके साथ उसका ताल्लुक होता है उसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा उसका किसी का ताल्लुक। तो मैं भी इसी गलतफहमी का शिकार हूँ, इसी गलतफहमी का मैं कह सकता हूँ कि शिकार हूँ कि मेरे से ज़्यादा उनका किसी का ताल्लुक नहीं। तो जब मैं बीमार हुआ और बड़ा शदीद तरीन हालत में गया, तो तब मैंने उनको देखा ना कि वो परेशान ज़रूर थे, यानी कि इसको क्या हो गया दायम है, लेकिन मेरे सामने उन्होंने परेशानी का कभी इज़हार नहीं किया। मैं उनको काफ़ी सारा तंग भी करता था, मेरी हालत बहुत ज़्यादा गई थी। तो उस दौरान जब वो तैयार होकर परेशानी के बाद घर में से तैयार होकर बन ठन कर घर से बाहर निकलते थे ना, तो उनके माथे पर कोई सिलवट नहीं दिखता था। और उनकी गुफ्तगू जब मैं सुनता था, यानी मेरे तक पहुंचती थी कि यार परेशान आदमी, इतनी बड़ी गुफ्तगू। मैं आज जब आप भी सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना बड़ा शख्स कि एक जाविया ही बदल देता था अपने आप को, कैसे बदलता होगा? नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। घर में इतनी बड़ी अपना घर पीछे छोड़ा है जी, और आप अब आपके सामने बहुत बड़ी ऑडियंस है जो मुतासिर होती है, आपकी बात सुनती है, उसमें अमल करती है, आप जैसा बनना चाहती है। तो आपको लगता था कि यार ये बंदा कैसे, नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मेरे बचने की उम्मीद शायद 10% भी नहीं थी। मैं ऐसा बीमार, इतना सख्त बीमार था मैं शायद, मतलब वो एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं 3-4 माह में शायद 3-4 घंटे भी नहीं सोया हूँगा। तो बहुत शिद्दत वाला मामला, निहायत शिद्दत वाला मामला। उनकी मोहब्बत भी इतनी शदीद थी और वो मोहब्बत का इजहार भी उनका होता था और सारी चीज़ें। उसके बाद जब वो घर से निकल कर जाते थे ना, तो वो अपने जब उसको करते, तो फिर मैं आज भी सोचता हूँ, उस वक्त भी सोचता था कि कैसे ये फिर वो अल्लाह की खास अता है, इतना बड़ा शख्स। फिर हर परेशानी के बाद जब वो तैयार होकर अपने कॉज के लिए निकलते थे, तो ऐसे लगता था कि बंदा दो आलम से खफा तेरे लिए। वाह। हमने एक वाकया सुना कि वो चूंकि खतीब थे और पहले जो उनका गवर्नमेंट के साथ रहा मामला, तो जब उन्होंने, अब गालिबन क्या हुआ था, अर्ली रिटायरमेंट ले ली या छोड़ दी थी नौकरी या क्या हुआ था, और बाद में उनके कोई बनता था मुआवजा और वो लेके आए लोग, तो इन्होंने इनकार कर दिया। क्या है ये वाकया, सच्चा है क्या? ये वाकया ऐसे है कि पहले मुशर्रफ दौर में लोगों ने मतलब सोशल मीडिया आया और बाकी सारी चीज़ें आई, अल्लाह ने एक अपने बंदे से हिजाब उठाना, तो वो बहाने बने सारी चीज़ें। लेकिन वो तो आप, अगर आपको मैं आज भी 1998 की तकरीर या 2000 की तकरीबन तकरीर सुनाऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये शख्स मुशर्रफ के बारे में ये बात कर रहा है और सरकारी मेंबर पर बैठकर, शाहबुल माली के मेंबर पर बैठकर, जो सरकारी औकाफ की मस्जिद, बड़ी सख्त मुखालफत की अफगानिस्तान पर अड्डे देने पर, और ऐसी गुफ्तगू की आप हैरान रह जाए। तो आज भी नहीं आता था वहां से? जी आया ना उसका फीड, वहां से नौकरी से फारिग कर दिया। नौकरी से सिर्फ इस वजह से फारिग हुए? इस वजह से कि आप सरकारी मामला पर क्यों गुफ्तगू करते, सरकारी मेंबर पर बैठे। तो वो कहते थे कि ये मेंबर सरकार का नहीं है, ये मेंबर उस सरकार का है जिन्होंने हमें बताया कि आपने हक बयान करना है, ऊपर कोई भी बैठा हो, हमें हाकिम से गर्ज नहीं है, हमें हक से गर्ज है। तो वो हक बयान करते थे उसमें जो बात। तो ये मुआवजे वाली क्या बात है? अच्छा, ये चलता रहा, फिर वो वहां से खत्म हो गए, फिर उनको पीर मक्की अलैहिर्रहमा भेज दिया। ठीक है। दरबार पीर मक्की अलैहिर्रहमा, अजीजुद्दीन मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैहि के बाद फिर वो कहा, उसमें मुझे इजाज़त हासिल है कि उन्होंने कुरान पाक सुनाया। उस वक्त तक तो मैं हाफिज नहीं बना था जब शाहबुल माली सुनाते थे कुरान पाक। तो इससे पहले गुजरात में एक बुजुर्गों का दरबार है, वहाँ पर पहली दफ़ा उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, वो भी जो सरकारी तरीक़ाकार होता है लाहौर में। तो शाहबुल माली में तकरीबन गालिबन कोई 6 मसले सुनाए हैं, मतलब 6 साल तरावी सुनाई है रमज़ान की। तो 6 साल में तकरीबन 3-4 साल या 6 साल ही मैं साथ रहा हूँ, सही ज़हन में नहीं है, मैं देखूंगा चेक करूंगा। तो 6 साल ही, जितने साल उन्होंने वहाँ सुनाई है। पहले मैं 10 पारों का हाफिज था तो साथ लेकर जाते थे, आखिर से मैंने शुरू किया था तो आखिरी 10 पारों में जाता था। फिर ऐसे जैसे जैसे कुरान पाक मुकम्मल हुआ मैं, तो वहाँ सामने मैं होता था, तो तरावी उनके साथ पढ़ी, 27 तरावियाँ। तो वो फिर मक्की अलैहिर्रहमा जुमा पढ़ाते। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये यासीन पहलवान साहब होते थे, बिलाल यासीन के वालिद। अच्छा। बहुत ज्यादा उनका आपस में ताल्लुक था इनके साथ? ओहो। अच्छा। हाँ, यासीन पहलवान शायद बिलाल साहब की वालदा के चेलम पर या इनके किसी खानदान पे चेलम पर, जब इन पर बड़ा मुश्किल वक्त था नून लीग का पर, तो हमजा शहबाज साहब भी आए थे वहाँ 40वें पर। ठीक है। तो वहाँ इन सब नून लीग की क्रीम बैठी हुई थी वहाँ पर, जो फिर इनको उन्होंने बताया, मुशर्रफ का दौर था कि आज भी बात आ जाओ,
یہ جناب بلا سبب بلا وجہ آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں نہیں آئیں. آپ کے بھی کچھ یہ معاملات ہیں, سود والا معاملہ تھا, جو ہاتھ آپ کے اوپر ساری بتائی. تو صاحب ظاہر ہے جب جو بندہ مشکل میں ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. پھر اقتدار آنے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں. پھر جب اقتدار آیا نون کے پاس دوبارہ غالباً 8 میں آیا پنجاب کا اقتدار, جی 8 میں آیا, تو وہاں بھی پھٹے چلتے رہے, لیکن یاسین پہلوان کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا وہ بابا جی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, بالکل پورے اوقاف کے سامنے. وہاں بھی ٹکنے والی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ وہ تو اپنی فلو میں مشرف دور کے اندر ہی مشرف کے, یعنی یہ نہیں ہوا کہ مشرف کا دور ہے چلو آپ نواز شریف کو رگڑ لیں. اچھا نہ یہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہ روایات میں ہماری نہیں ہے. تو وہ معاوضے والا وہ رہے گی جی, وہ آگے جا رہے ہیں نا, کیونکہ یہاں سے تو معاوضہ. تو یہ یاسین پہلوان صاحب کھڑے تھے اور جمعے پہ کہتے تھے وہ پہلوان اپنے پتر کو سمجھا. اچھا وہ نولی کی جو کہ حکومت جی وزیر بھی رہے نا جب ان کی حکومت آ گئی, پہلوان تو اپنے بیٹے کو سمجھاؤ. یہ وہاں پہ سارے وہ نونی کھڑ پینچ اور ساری چیزیں. پھر آ گیا وقت غازی صاحب والا. نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں 8 والے میں بڑی ایک عجیب سی دور گزارا ہے کہ وہ مساجد کے اسپیکر اور درود و سلام پر یہ وہ, تو یہ اس میں بڑا کلیش بن گیا, کیونکہ یہ رائٹ ہینڈ کے سیاستدان گنے جاتے تھے, لیکن انہوں نے اس دور میں اپنے آپ کو لبرل بنانے کے لیے بڑی کوشش کی ہے اپنا اوپر چڑھانے کے لیے, تو وہ سارے کام کیے, تو اس میں کلیش رہا ان کا, بہت سارا کلیش رہا. اب وقت آ گیا ممتاز قادری والا. تو ممتاز قادری یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سرکاری ممبر ہے وہاں پر میں گفتگو کروں نہ کروں, اور یہ میری مسجد ہے یہاں پر میں کروں. گفتگو دونوں طرف ایک ہی ہوتی تھی, دونوں طرف. تو پھر وہاں آ کر کلیش ہو گئی گورنمنٹ سے, انہوں نے جمعہ پڑھانے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. پھر تنخواہیں روک دیں. تنخواہ بے نیاز آدمی تھے, انہیں مسئلہ کون. پھر انہوں نے کہا جی آپ کی تنخواہیں دیتے ہیں تو آپ اکاؤنٹ کھلوائیں. میں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوانا. اچھا کبھی انہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا نہیں؟ ان کے نام پر اکاؤنٹ نہیں کھلوایا. اچھا میں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوانا, مجھے ضرورت نہیں ہے, میری تنخواہ مجھے جیسے پہلے مل رہی تھی, میں اپنا کام کروا. انہوں نے کہا کہ جی اچھا نائب امام کے نام پر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, جو ان کے نائب تھے اس کے نام پر کھل گیا. تنخواہ نہیں شروع ہوگی, تنخواہ مل رہی ہے, یعنی کہ معطل ہو چکے ہیں لیکن تنخواہ مل رہی ہے. تھوڑے دنوں بعد تنخواہ بھی بند ہوگی. پوچھا نہیں کہ کیوں بند ہوئی. بڑے انہوں نے کہا جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں, آپ کو بالکل ڈسمس کیا جا رہا ہے. ڈسمس کر دو. اب جب ڈسمس کا مسئلہ آیا نا, تو اوقاف میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ وہ جانتے تھے بندہ تو حق پر ہے, ہر ایک کو اپنی آخرت کی تو پرواہ ہے نا. اب انہوں نے پرسنل رابطے شروع کیے. وہ بابا جی کے بڑے اچھے دوست بھی تھے, علامہ مولانا قاری عارف صاحب, وہ صوبائی خطیب تھے, اور ان کی بڑی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی. تو ان کے ساتھ صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں, میرے ساتھ ان کا تعلق ہے الحمدللہ. تو وہ ان کے ساتھ جب ہوا نا, تو وہ آگے کر کے انہوں نے کہا جی کوئی طریقہ کار, مطلب کوئی سیٹل کریں, آپ ریٹائرمنٹ لے لیں آپ وقت سے پہلے. میں نے حق بات کی ہے, میں ریٹائرمنٹ کیوں لوں. انہوں نے مجھے ڈسمس کرنا ہے, تو جو بھی کرنا ہے کریں کاروائی. وہ بڑی لمبا میرے خیال سے کچھ مہینے تک یہ بات چلتی نہیں لی. انہوں نے کہا جی اچھا یوں کریں کہ آپ ریٹائرمنٹ بھی نہ لیں, سارا کچھ ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں, آپ اپنے بیٹے کا نام دے دیں, اس کو ہم سرکاری خریدیں. کہا جس کا باپ جس وجہ سے جا رہا ہے, میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ تو نہ حق نہیں بولنا وہاں پر, یا تو اس کو. کہا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر دے گا. آپ کو کس نے کہا کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہو. یہ جو جملہ تھا میری زندگی کا ساتھ. دیکھیں آپ اس وقت کی میرے خیال سے یہ 2010-11 کی بات ہے, 45-65 ہزار کی تنخواہ تھی, بڑی تنخواہ, اور پھر سرکاری جاب, اور 17 میں یہ 16 اسکیل کی جاب ہے, مطلب خطیب کی, اور ایک 16 میں نہیں ہوگی تو 15 میں 12 میں چلنے کی, اتنے ہوگی میرے خیال سے. اچھی لوگ تو روتے ہیں اس کے لیے, تو نہیں ضرورت نہیں. میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام دے دیں. کہا اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کہا اس کو, اور میری طرف دیکھ کر کہا ان چیزوں سے تو اللہ بے نیاز کر دے گا. اور وہ دیکھیں اس شخص, مطلب اس مرد آہن کی وہ جو یقین ہے اللہ پر, یہ تو چیزیں حیثیت ہی کو, اور یہ ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں. ہم تو وہاں کسی مقصد کے لیے جاتے تھے. یہ کس نے کہا کہ ہم نوکری کا مزہ لینے والے ہیں, ہم تو اپنے نظریے کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے وہاں نہیں تو یہاں. اور یہ پڑھا ہوا ہوتا ابھی کے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاگا انجوی سجن بابا دے انجوی سجن, وہ تو بس یہ پڑھا, اور اس کے بعد جانے دیا. اب یہ وہ تھا, انہوں نے کہا جی پینشن لے لیں. کہا پینشن مل گئی, پینشن لے لیں. انہوں نے کہا پینشن, شاید اکاؤنٹ میں آج بھی پیسے پڑے ہوں, اکاؤنٹ میں اسی اکاؤنٹ میں, وہ اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ہمارا, لہٰذا پیسے نکلوانے کے نہیں لیے. وہ پتہ نہیں انہوں نے نکلوائے ہوں گے یا نہیں, پیسے بھی نہیں لیے پینشن. کہا نہیں میں حق بول رہا تھا جب تک میں اپنی کام کر رہا تھا, تنخواہ لے رہا تھا. جب انہوں نے مجھے معطل کیا, انہوں نے کیا ہوا تھا, میں اپنے کام نہیں چھوڑا, تب تک تنخواہ لے رہا تھا. اب آگے یہ بات کہ مجھے یہ نہیں بات کرنا دیں گے, تو یہ ختم ہو گئی بات. اب یہ اس طرف ہے اس طرف ہے. کہا میں ان سے پینشن بڑے اچھے طریقے سے وصول کر لوں گا, یہ وقت آئے گا. بس یہ بات. کیا ہوا خادم حسین رضوی صاحب کا, یہ ان کا جو معذوری تھی وہ حادثہ پیش آیا تھا. جی اور ڈرائیورس ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ ڈرائیورس ہو گئے تھے, گاؤں جا رہے تھے اپنے. دادا ابو کے 30 اپریل کو ان کا وصال ہوا, ان کے نام پر مسجد شروع کی. تو وہ مسجد کی بنیادیں رکھی, اور تقریباً 8-9 جولائی کو تلنگانگ جا رہے تھے. ڈرائیور تھا, تو ڈرائیور کو نیند آ گئی موڑ پر. وہ موڑ مجھے گزرتے ہوئے دکھاتے بھی تھے, یہ موڑ آج بھی وہاں موڑ مجھے یاد ہے. وہ موڑ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسے اونگ رہا تھا. میں نے بس اسے کہا لیاقت بس کی کر رہے ہیں. کہتے ہیں گاڑی اتر گئی نیچے, نہ گاڑی کو کچھ ہوا نہ ڈرائیور کو کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. صرف وہ گاڑی اور اس کے درمیان جو ایک راڈ ہوتا ہے وہ ان کی کمر پہ لگا, سیٹ اور جو نیچے
ڈیش بورڈ کے درمیان راڈ ہوتا ہے وہ ان کی کمر پہ لگا ہوا. ظاہری طور پر تو کوئی ایک بلڈ کا شاید قطرے 2 بھی نہیں نکلے کہیں سے, لیکن وہ بیک بون کو ہٹ کر گئی اور پھر اسپائنل کارڈ بھی ہٹ ہو گئی. پھر وہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے گرکی میں, وہ بھی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں بس ایسے. تو آپ نے یعنی آپ کی عمر کیا ہوگی جب یہ حادثہ ہوا؟ 2009 میں میں 14 سال کا تھا, بہت چھوٹے تھے. 14 سال کا, 13-14 سال. آپ کے لیے بھی بڑا صدمہ, اور اچانک جی میں اچانک میں کلاس میں بیٹھا ہوتا, تجوید کی کلاس میں بیٹھا ہوا. اچھا. تو میری بات کروائی کسی نے آ کر غالباً, مجھے کسی نے آ کر کہا کہ استادوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں کون سے استاد ہوں آپ کے؟ رات کو بھی 3 بجے تک تو مہمان بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھلایا, پھر صبح میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. تو وہاں میں جو ٹاؤن پڑھتا تھا اس ٹائم افغان بلاک میں, تو جامعہ فاروقیہ رضوی میں. تو بس وہ اچانک کسی نے آ کر بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے جب بات کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو کمر میں چوٹ لگ گئی. اچھا, میں تو صاف ظاہر ہے آنسو سے رونے لگ پڑا. اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوئی اس سے سنگینی کیا ہوگی؟ ایک دم ایک مطلب میں گھر کی طرف آیا تو میں نے رابطے شروع کیے. پھر وہ ہمارے چاچو ہیں ڈاکٹر لال حسین صاحب, ان سے بات ہوئی غالباً, اور باقیوں سے. انہوں نے کہا جی ہم لاہور لا رہے ہیں ایمبولینس میں. لاہور آ رہے تھے, ترکی ہاسپٹل میں آ گئے. تو پھر مجھے میں سامنے گیپ بیلٹ لگی ہوئی تھی, آپریٹ نہیں ہوا تھا, صبح آپریٹ ہونا تھا, پریشان نہیں ہونا, تگڑے رہنا. میں ٹھیک ہوں. انہوں نے کہا اچھا, مجھے بلایا سامنے, پریشان تو نہیں. میں کیسے کہتا نہیں, اور تگڑے رہنا, کچھ نہیں, اللہ خیر کرے گا. بس پھر وہ اس کے بعد پھر ایک اور چیز آئی, وہ بڑی عجیب تھی. میں 20-21 دن بعد وہ ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئے, یا 16 دن بعد غالباً شفٹ ہو گئے گھر. عامر عزیز صاحب نے ان کا آپریٹ کیا تھا, ڈاکٹر عامر جی, انہوں نے کیا. پھر وہ گھر آ گئے. پھر جب گھر آئے تو مطلب اب تلخی بھی تھی طبیعت میں, اور ایک ایسا چلنے پھرنے والا آدمی یکدم بیڈ پر آ گیا. پھر ایک ماحول تھا اور بہت سارے ساتھی ساتھ رہے. پھر ایک وقت آیا کہ میں پڑھنے چلا گیا, تو وہیں دوبارہ کلاسز لے لی. انسان کا ہوتا ہے نا کہ یار چلو نارمل روٹین پر اپنے. والدہ نے کہا کہ آج آپ کے والد صاحب نے کچھ 7-8 مرتبہ شاید اس سے بھی زیادہ آپ کا پوچھا ہے. اور جب بھی میں نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا ساتھ کھائیں, میں نے کہا پڑھنے گیا. انہوں نے کہا میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ کو بتایا تو ہے پڑھنے گیا. میں واپس آیا تو ان کو بیڈ لگتی تھی, بیڈ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہاتھ رکھ کے. میں اندر کمرے میں داخل ہوا, میں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے میرے ایسے نظر کے بھری ہوئی نظروں سے, تو وہ کیفیت والی نظریں, جلال والی نظروں سے ایسے سارے لایا. میں اندر تو میرے ایک دم معاملہ سسراہٹ ہوئی کہ کچھ ہوا ہے. میں جا کر بیٹھ گیا پاس, خاموش رہے. ایسا ہوتا نہیں تھا, یا میں بولتا رہتا تھا یا وہ بولتے رہتے تھے. ذرا میں ہی بولتا تھا, میں پوچھتا رہتا تھا, میں چڑھتا رہتا تھا کہ یہ ایسے, تو میں بھی خاموش بیٹھا رہا, وہ بھی خاموش. تو انہوں نے ایک دم ایک سوال داغا, اور وہ سوال باقی داغنے والا ہی تھا. کہا پڑھ آئے ہو؟ یہ سوال مطلب مجھ سے پوچھا پڑھ آئے ہو, میں جواب دینے لگا تھا. میں سوچنے لگا پڑھا تو ابھی کچھ نہیں. بس یہاں سے پھر میں خاموش رہا. پھر اس طرح انہوں نے باتیں کی. کتابیں تو 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی بناتے ہیں. پھر ساتھ صاحب نے اٹھا کر کتابیں طاق میں رکھی. پھر کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے والد صاحب کے پاس. جو پڑھایا جو سکھایا انہوں نے سکھایا سب کچھ. یعنی وہ آپ کا آخری دن تھا باقاعدہ. اس کے بعد میں تھوڑی دیر ان کے ہی حکم پر بیٹھتا رہا ہوں, باقی اساتذہ کے پاس بھی. لیکن میں پھر ذوق سے پڑھنے نہیں گیا. جو میرا تھا نا وہ ختم ہو. آپ نے پوچھا نا کہ آپ کیوں, پھر اس وجہ سے ختم رہا. میں پھر ترکش لینگویج بھی سیکھنے گیا, اور پھر سارا کچھ. پھر میرا وہ ذوق نہیں رہا. پھر میرا ذوق یہ تھا کہ میں کہیں بیٹھا ہوتا تھا, میرا خیال پیچھے لگ جاتا تھا. ہاں, کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے, پھر میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. ایسا میں کوئی بات سنتا تھا, کوئی بات پڑھتا تھا, کوئی واقعہ, تو میں کہتا تھا اچھا ان کا تبصرہ کیا ہوگا, میں اٹھا کے بات ان کے پاس لے جاتا. اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ میں ایک ہمارے سر ذیشان صاحب تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, وہ کیمسٹری کے یا فزکس کے پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, شاید ابھی بھی ہوں گے. بہت قابل آدمی, بہت قابل آدمی. تو ان کے پاس میں میتھ پڑھتا ہوا, اکثر میرا خیال آتا تھا, تو میں ان کے پاس چھوڑ کر سیدھا بابا جی کے پاس چلا جاتا اور بات چھوڑ دیتا. بس وہ پھر ایک ایسی لگ گئی کہ پھر ساتھ ہی رہے. پھر اس لیے کہیں دل نہیں لگا. میں آرٹس کے کورسز کے لیے بھی گیا, اور دنیا دیکھی, بیٹھے پڑے. تو شاید اتنا بھرا ہوا آدمی مل گیا کہ مجھے سارے استاد خالی خالی لگتے تھے. آپ کو لگا کہ یار وہ کمی تو وہاں پوری ہوئی. یقین جانے میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے پاس بیٹھا, لیکن مجھے تشنگی رہ گئی کہ یار مطلب وہ اس لیے رہ گئی کہ کردار میں بات اور تھی, گفتار میں بات اور تھی. آپ کسی کو فقر کا سبق دے رہے تھے اور خود معاشیات اور معیشت کے پیچھے زندگی کی دوڑ لگا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ جب تضاد نظر آیا نا, پھر میں وہ تو بات میں یہ ان کا مطلب تکیہ کلام کہہ لیں کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ ہو رہا ہے. عروق خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر, یہ کہتے تھے نا. تو میں کہتا تھا اس کی جزا کون ہے جس کا عمل بے غرض ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود ہوں. اب کیا مانا لوگے اس کا؟ میں چپ کر دیتا تھا کہ ٹھیک ہے. تو اس کی جزا, اور پھر سمجھ آئی کہ جزا کیا ہوتی ہے, ان کی زندگی نے بتایا نا کہ کیا کیا جزا ہوتی ہے. تو پھر بس اس لیے تشنگی رہی کہ کسی کے پاس بیٹھے بھر نہیں سکے. بڑی بڑی محافل میں بیٹھے, بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ, یہ پارٹی ہاؤس میں بیٹھے, بڑے لوگ دیکھے, ہر چیز دیکھی, ادب اور ہر چیز میں بیٹھے دیکھے, چوپال کی بیٹھکیں کی, اور بڑا ایک دنیا, لیکن خالی رہے. مطلب کوئی ایسا چیز نہیں نظر آئی کہ جو ہر راستے میں, ہر سمت میں سیل رواں ہو. یعنی لوگ خالی ہو جاتے تھے. خالی اس لیے ہو جاتے تھے کہ ہمیں عادت پڑ گئی تھی
کہ ہم مطلب میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا, نیچے سے اوپر والا فیل نہیں ہوتا جی جی یہ تو پتا ہے جی, کیونکہ کسی سے بات کرتے تھے نا 8 سے 10 منٹ بعد وہ اپنا علم خالی کر لیتا, ختم ہو جاتا تھا نا. تو ہم تو بابا جی کو دیکھتے تھے, وہ تو سیلے رواں تھے, جس موضوع پر بحث کی ہے تو وہ ہماری رات گزر جاتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے, عشق نہ ہو تو شرودی بقدائے تصورات پر گفتگو کرتے کرتے میرے خیال سے غالباً 46 عربی کتب اور باقی جو اردو کتب تھی وہ میں نے گنی, 46 عربی کتب ساری رات میں لائبریری سے نکال کر لاتا رہا, اس شعر کے اوپر ہی بات نکل رہی. اور ایک رات ایسی بھی آئی کہ یہ شاید یہی شعر تھا, اس طرح شعر گزارتے ہوئے ہم نے پوری کلیات اقبال چھان دی, یعنی کہ رات تراویح پڑھ کے بیٹھے اور صبح سحری کے ٹائم والدہ نے کہا سحری کرو, ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو ہمیں یہی خیال نہیں رہا. ایسے بھی حالات ہوتے. اب اس شخص کے پاس بیٹھنے والا وہ 10 منٹ والے کے پاس بیٹھے گا, جو مطلب آپ کہیں کہ 100 cc والا اور ایک جس کی لمٹ ہی نہیں ہے, تو 70 لانے کا. تو اس وجہ سے آپ کے والد صاحب خادم حسین رضوی صاحب, ان کی وفات کے اوپر بہت سے لوگ ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اچانک کیسے ممکن ہوئی, کیا ہوا, اور لوگ کہتے ہیں کوئی سازش ہے, ان کو کچھ زہر دیا گیا, یا آپ کو کیا لگتا ہے, آپ آخری وقت میں ان کے ساتھ تھے, کیا ہوا تھا, کیسے ہوئی تھی؟ ان کو بخار تھا, اس بخار کی حالت میں وہ تشریف لائے تھے فیض آباد اسلام آباد دلی میں, اور واپسی پر بھی بخار تھا. نارمل ان کو زیادہ کیپیسٹی کی دوائی سے نا بخار چڑھ جاتا تھا, تو ہم بالکل یہ بچوں والا سیرپ نہیں ہوتا پیناڈول, اس سے ان کا بخار, ان کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی, کیونکہ نہ وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے, نہ ان کو شوگر تھی, نہ الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, بالکل نارمل تھا. تو نارمل سے مطلب بخار کی شروع کرتے ہیں کہ یار یہ پیتے ہیں, تو بس سارا دن میں پاس بیٹھا رہا, تقریباً میں 11 گھنٹے آخری دن ساتھ ہی رہا, اور گفتگو بھی کرتے رہے, اور بڑی زبردست. اور شوربے والا سالن ذرا شوق سے کھاتے تھے, تو خود بنوا کے کھایا, بلکہ روٹی توڑ کے بیچ میں. یہ ساری چیزیں رہی. اب ہمارے سامنے تو کوئی ایسی اس وقت تک انہوں نے کہا لاؤ تھرمامیٹر خود رکھا تھا, خود چیک کرتے تھے اپنا ٹیمپریچر, وہ بھی چیک کیا. اب تو پہلے 103 تھا, جب واپس آئے پھر 101 رہا ایک دن. ہم کہتے ہیں یار آج تو نارمل ہے, 100 تک آ گیا, بلکہ نیچے آ گیا. تو ایسی کیفیت رہی, بالکل نارمل حالت میں رہی, کوئی ایسی کیفیت نہیں رہی کہ جس سے کو بندہ کہتا ہے کہ مطلب تکلیف میں ہے یا کوئی ظاہری حالت, تو بالکل نارمل. بس اتنی سی دیر لگی ہے کہ ایسے اٹھ کر باہر آئے ہوں, اور والدہ نے شاید دودھ کا کپ بنایا, اتنی دیر میں انگوٹھی بھی اتار کر ہر چیز رکھی ہے, رضائی پر لی ہے نیچے کی, بس اس سے پہلے انہوں نے ساری چیزیں اتار کے رکھی ہیں, گھڑی, ہلکا کیا, اور ٹوپی ساری ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں. اور یہ ان کا کمال تھا کہ رضائی پوری منہ کے اوپر لے کر سوتے تھے. اچھا, کپڑا بھی گرمی سردی میں اگر کپڑا بھی لیا تو پورا منہ پر لیتے, تو وہ پورا اوپر تک کیا ہوتا. انہوں نے آواز دی نہیں لی, آواز دی, بس اتنی سی. تو آپ لوگ ہاسپٹل لے کے گئے؟ جی میں خود لے کر گیا. ٹھیک ہے, شیخ زاید میں لے گیا. تو جب آپ لے کے گئے کیا کہا انہوں نے؟ اب میں جس وقت پہنچا فوراً میں نے پمپنگ سٹارٹ کی, میں نے سانس دیا, اور میں نے مطلب یہ کیا, تو پورا کوشش کی کہ سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ کیا کرنا. آپ دیکھیں نا ایک دم پورا آوازیں دیں, یہ دیا, پورا جتنا میرے میں زور تھا میں ان کو پمپ کرتا رہا. درمیان میں یہ افواہیں کیا ہیں کہ وہ دوبارہ سے کوئی سانس بحال ہو گئی, زندہ ہو گئی, پتہ نہیں کیا ویڈیوز آتی رہیں اس وقت کا مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا اس وقت, کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, کیونکہ آپ کا وقت بہت گزرا, آپ ان کے بڑے بیٹے ہیں, خادم حسین رضوی صاحب, کیا سمجھتے تھے کہ ان کے بعد ان کی جو تحریک ہے اس کی قیادت آپ اس کے لیے موزوں ہیں؟ کیا وہ آپ کو اس تحریک کی قیادت دیتے؟ نہیں, نہ دیتے, کبھی بھی نہیں. ان کو پتا تھا میں ایک جذباتی آدمی ہوں, میں ایک بہت سخت موقف رکھنے والا آدمی ہوں, اور میرے مطلب میری وہ طبیعت سے تو ان سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے. یہ صاف تو ان کے اندر بھی تھے, سخت بھی تھے موقف, لیکن وہ صاف سر ہے. ایک یہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے جو اسلام پڑھا تھا اس میں بیٹے کی گنجائش نہیں, اور جس اسلام پر وہ چلتے تھے اس میں بیٹے کی گنجائش نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ تحریک سربراہی, تو وہ آپ کو آپشن کے طور پہ بالکل بھی نہ دیتے. ایسا ہوا نا جب وہ جیل میں گئے تو میں 5-6-7 دن کے لیے, ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سربراہ بنے, وہ بھی گرفتار ہو گئے تو 5-6-7 دن کے لیے میں ان سے ملاقات کے لیے گیا. کہا تو بڑا سربراہ بنے پھرتا ہے, میں کہ تو میں بس انہوں نے مجھے اتنا کہا, مجھے سمجھ آ گئی کہ انہیں اچھا نہیں لگا, ان کو بالکل اچھا نہیں. پارٹی کے پاس آپشن نہیں تھی. جی, پارٹی کے پاس آپشن بندی کو نہیں تھا نا باہر, تو جو باہر تھا نا تو اس نے لیڈ کرنا تھا. جی جی, سارے گرفتار ہو گئے, تو بڑا سربراہ بنے پھرنا ہے. جی بڑا سربراہ بنے پھرنا. میں نے کہا لگتا ہے, میں نے اگلے دن آ کے ان کو کہا اجلاس طلب کریں, جتنے لوگ باہر ہیں, 3 سے 4 لوگ ہم باہر تھے, وہ ایک اسلام آباد میں اجلاس طلب کیا, اس میں وہ اپنے جو آپ بھی ہمارے سرپرست ہیں, میں نے ان کو امیر بنا دیا. اگلے دن میں کہا اچھا دوبارہ ملے پہ جا کے, اور آپ نے کیا کہا؟ میں کہا جی میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا. مسکرا پڑے, بس ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے اشارے کنائے کو سمجھتا ہے. کہا انہوں نے اتنا ہی بڑا سربراہ بنا پھر. جو اس وقت لوگ موجود ہیں آپ کی تحریک میں, یا جو کچھ علیحدہ بھی ہو گئے, اختلاف بھی ہو گئے, ان میں سے کسی کے اوپر ان کی تھی کوئی بات جن کو وہ چاہتے تھے کہ اگر میں کبھی مجھے کچھ ایسا ویسا ہو, گرفتاری یہ وہ, تو ان میں سے کوئی بندہ پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے؟ ان کے اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی بات انہوں نے ہمارے سامنے تو کبھی اظہار نہیں کیا. اگر کسی کے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے ہمیں, تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کے سامنے کبھی ایسا اظہار نہیں, ایسی بات نہیں کی. قائدانہ صلاحیت ہے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کسی میں. اچھا, نہیں, وہ نہیں مانتے.
सकते किसी वो बड़े बड़े लोगों की नहीं मानते थे, ये तो कुछ भी नहीं है ना, हम सब की हैसियत कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग जिनका नाम और थोड़ी है, ये तो मजाक है, कौन से मजाक करते हैं बड़े बड़े लोगों को, वो तो ऐसे ऐसे मौके पर, बल्कि बड़े बड़े सीनियर्स को कहा, उन्होंने कहा अभी नारा लगाया है, जीना होगा मरना होगा डरना होगा, उन्होंने कहा जी ये नारे ही होते हैं। तो मैं कौन से झूठ बोलते हो, अच्छा हाँ कौन से मजाक करते हो, वो कहते थे कि ये नारा नहीं है, कह दिया तो भाई बैठ। हाँ कह रहे हैं ये कहाँ का मजाक है, आप कौन को कह रहे हो जीना होगा मरना होगा डरना होगा, जब तक हमारे बता, तो शाम को कह रहे हो चलो आज चले घर में, ये कौन से मजाक कर रहे हो, तुम लगाओ ही ना नारा, तुम बात ही ना करो, बात वो करो जिस पर पूरा उतरना है। किसी को इस तरह की बात है ना, ये तो झूठ पर ले जब भी हम कहते हैं ना कि इस तरीके का कहते हैं खबरदार, सच्चाई अमानत है, झूठ बदयांती है, और झूठ हलाकत है, सच्चाई जिंदगी है। तो ये जब आप ये सारा कुछ हुआ, धरना हुआ, वो आखिरी दिनों में, यानी उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा, उस बंदे का नाम बता दूंगा, वो मामला बता दूंगा, मैं दस देंगा कि किने मैंने किया सी कि फैजाबाद जाना, ये अल्फाज। तो वो कौन था? उनका ताल्लुक जो रूहानी है कोई है, और तो कोई नहीं हो सकता दुनिया में हो सकता है। आपको दुनियावी शख्सियत नहीं थी? अच्छा, आपको कोई लगता है कि कोई शख्स उन्हें डिक्टेट कर सकता था? यही परेशानी और तशवीश है। उन्होंने कहा तू दस तेन मुमताज कादरी, दस दे कि मुमताज कादरी क्यों फटे लाया या तेन किने कैसे फटे ला, तू दस दे, फिर मैं भी तेन दसांगा कि मैं फैजाबाद किंदे हुक्म दे गया। आपको लगता है कि ये कोई रूहानी भाई ऐसा भी हुआ कि हम सब के हाथ खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा आप सब चले जाओ, मैं थे ही बैठा। अब ये शख्स कौन कह सकता है? तो ये जब आपके घर आए, मस्जिद में आए, दरवाजे टूटे, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो इतना बड़ा है फारूक भाई जिनको शायद कभी नहीं बुलाया जा सके कि हमारे घर लोग ताजियत के लिए आए, और आपको पता है कैसे दुनिया आई, आप गिन ही नहीं सकते उस शख्स को, जितनी मतलब वो जनाजे पर जो फातिहा के लिए दुनिया आई वो तो गिनती में नहीं है ना, मतलब ऐसे ही है। और फिर कुल्लों पर 40 में हमारे घर के दरवाजे टूटे हुए थे, हमारे घर की खिड़कियां टूटी हुई थी, पर्दे टूटे, हर चीज टूटी हुई थी, और हम लोगों को फातिहा के लिए बैठा दिया। और फिर हमने शर्म के मारे, हमें शर्म नहीं थी, हमें तो फख्र था कि हमारे दरवाजे नामों से रिसालत में, लेकिन लोग आगे पूछते थे क्या हुआ है, तो हम किसका नाम लेते और क्या करते, हमने उनके ऊपर कपड़े लटका दिए। मैंने कहा कि पहली प्रायोरिटी में इनको ठीक करवाओ या इनको सही करो। तो दरवाजे तोड़ने वालों में सिर्फ पुलिस थी या बाकी कौन सारे थे? सारी फोर्सेस, रेंजर भी थे उस वक्त? तो लोगों ने बड़ा उनको कहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी। पिछले जुमे में, जिस जुमे को वफात हुई उनकी जुमेरात की रात को, उसी जुमेरात की पिछली रात को, जो पिछला दफ्ता था, उसी रात को उस मस्जिद पर कब्जा था उनका, अगले जुमे उनकी वफात थी। ये काम मेरे थे, तो मैं उधर संभाल रहा था, सारी दुनिया आई थी, कोई जख्मी थे, कोई हॉस्पिटलाइज, कोई किसी के पास चीज़ें नहीं थी, किराया नहीं था वापसी जाने का, कोई जिनको हम यहाँ से 7 बसेस पर लेकर गए थे, तो पूरा इंतजाम उनका रहने सहने सब, एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट, तो वापस आके मैंने करवाना था। मैं जब घर आया तो बीमार थे, तो मैं इधर मतलब इस सिलसिले में लग गया, तो शाम को उनकी वफात हो गई। तो बड़ी अजीब बात है, ये बर्दाश्त से बाहर बात है, यानी चले छोड़ कर चल। कुछ चीज़ें तो ऐसे होती हैं, बंदा इंसान ही होता है, बंदा कहता है कि यार ये क्या है, यानी मैं भी इसी मिट्टी का हूँ, यहीं के रहने वाला। आप जब्त देखें ना फिर हमारा, आप जब्त देखें हमारा, लोग हमें कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं, हमारी बर्दाश्त देखें। कितने लोगों की अब तक हो चुकी हैं, कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, शहादत हो चुकी है, जितनी भी आपकी एफर्ट्स रही, आपने कोई इसके दादोशुमार बनाए? जी, ये जो नामों से रिसालत का भी मार्च हुआ है, इसमें तकरीबन कोई 53 शुहदा है कुल मिला के। नहीं, उससे 8 फैजाबाद वाले, अच्छा 2 नामों से रिसालत मार्च वाले हैं, वो शुहदा इस सिलसिले में कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ये शुहदा है, यानी तकरीबन 100 के करीब लोग। नहीं, तकरीबन कोई 62-63 लोग, 63